والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم مجھ سے قبل برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت مولانا عابد احسان صاحب دامت ظلہ العالیہ، اور اس سے قبل ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے محترم جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت اقدس مولانا سید محمود میاں صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ مخاطب تھے۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالوحید صاحب، مجمع میں جلوہ افروز میرے استاد محترم مولانا قاری شریف صاحب، مولانا مشتاق الرحمن صاحب اور دیگر اکابرین علماء۔ میں چند باتیں بے جوڑ آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ محترم سامعین، آج ہم مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، بات کو مسجد سے سمجھنا ہے۔ مسجد کے ماحول سے بات کو سمجھنا ہے۔ یہاں نماز کا، عمل کا، قرآن کی تعلیم کا نظام ہے۔ یہاں مصلی امامت پر ایک امام بھی ہے، آپ کی مسجد میں بھی امام ہے، حضرت مولانا نبید معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو یہاں کے خطیب بھی ہیں، آج کی اس محفل کے میزبان بھی۔ امامت صغریٰ، ایک محلے کی مسجد کی امامت کا مسئلہ آتا ہے، پھر ہم 20 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی اور ایک جماعت تشکیل دیتے ہیں۔ وہ 20 آدمیوں کی کمیٹی مختلف علاقے کے لوگوں پر نظر رکھتی ہے اور آپس میں باہمی مشاورت اور اتفاق اور اتحاد سے ایک آدمی کا چناؤ کرتی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ امامت کا ہے اور یہ امامت نبوت کی وراثت کا ہے، یہ مسئلہ آپ کے عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ آپ کے دین کا ہے، یہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے، یہ مسئلہ آپ کی آخرت کا ہے، یہ مسئلہ آپ کے بچوں کے محفوظ اور روشن مستقبل کا ہے۔ اس لیے 20 آدمی کمیٹی کا فیصلہ کر کے متفقہ طور پر ایک شخص کو چنتے ہیں، وہ شخص جامع صفات و کمالات ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں۔ محلہ دار یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، 20 ممبران کمیٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا نیک انسان ہے، اس کا ماضی، اس کا حال ہمارے سامنے ہے، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، سچا ہے، جھکی ہوئی نظروں والا ہے، سچ پہ ڈٹنے والا ہے، حق سچ کا ساتھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی نیابت کا صحیح حق ادا کرے گا، اسے مصلی رسول پہ کھڑا کیا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی،
مسجد کے ایک امام چننے کے لیے یہی حالات دیکھے جاتے ہیں نا. ایک امام مسجد کو چنا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کی اچھائیوں کی خبر لی جاتی ہے، اس کی کرت سنی جاتی ہے، اس کا قد کاٹ دیکھا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، اس کی گفت و شنید دیکھی جاتی ہے، اس کے کتابوں کے جوہر دیکھے جاتے ہیں، اس کا مسئلے کا استنباط دیکھا جاتا ہے، اس کا استحضار فی الحدیث دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث پر کتنا قابو رکھتا ہے، تفسیر پہ اس کا کتنا عبور ہے، اسلامیات کو کتنا جانتا ہے. ایک ایسے آدمی کو آپ امام بنانے کے لیے تمام اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لیتے ہوئے ایک آدمی کا انتخاب کرتے ہیں. 20 آدمیوں کی کمیٹی کے لیے ایک آدمی آپ کو ایماندار چاہیے ہوتا ہے، اس کا انتخاب آپ کرتے ہیں. یہ چونکہ ایک مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کے معاملے میں 20 آدمی نیکوکار انسان کا خیال کرتے ہیں. یہ نبی کی وراثت کی جگہ ہے، عام آدمی کو کھڑا نہیں کرتے. جھوٹ بولنے والا ہو اسے کہتے ہیں تیرے پیچھے امامت تو دور کی بات، تجھے تو ہم اپنی مسجد پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. برائیوں میں مبتلا آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو ہمارے لیے نمازی بھی ہو یا نہ ہو، ہمیں تجھ سے کوئی پرواہ نہیں. تجھ سے تیرے پڑوسی تنگ ہیں، تیری وجہ سے گلی والے پریشان ہیں. کہ آیا اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیا، اسے امامت رسول پر بھیجنا تو دور کی بات، اسے ہم نمازی کرنا بھی قبول نہیں کرتے. اسے کہتے تو کیسا نمازی کہتے ہیں نا، بھائی ایسا کہتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں نا. اچھا آدمی دیکھتے ہیں، اچھے انسان کا انتخاب کرتے ہیں ایک مسجد کے معاملے. اور جب گھر کی پنچایت کا مسئلہ ہو، خدا نہ خواستہ کسی کی گھر میں بہن بیٹی کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کے گھر کا پلاٹ الاٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کے پیسے پھنس جائے، کسی کے ہاں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو پھر گاؤں کی پنچایت جڑتی ہے. اور جب پنچایت جڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم تو ایسے آدمی کے پاس پنچایت لے کے جائیں گے جو سچا آدمی ہو، جو کھرا آدمی ہو، جو فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرے. ہم پنچایت کا فیصلہ کسی بے ایمان شخص کے پاس نہیں لے کے جاتے، کسی بدعقیدہ کے پاس نہیں لے کے جاتے، کسی برے آدمی کے پاس نہیں لے کے جاتے، بلکہ ایک اچھے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ میری پنچایت اگر نپٹائے گا تو حاجی صاحب نپٹائے گا. حاجی صاحب نے جو کہہ دیا مجھے قبول ہے، ہاں بھائی تمہیں بھی قبول ہے، ہاں جی ہمیں بھی قبول ہے. ایک نیک آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، برے آدمی کا انتخاب نہیں کرتے. پنچایت کا معاملہ. اور باہر سے گرانٹ آئے، آپ کے محلے کا مسئلہ ہو، محلے میں سے 20 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، معتبر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے گاؤں کو ہم اسکول دینے لگے ہیں، تمہارے گاؤں کو کرکٹ کا میدان دینے لگے ہیں، تمہارے گاؤں کی کچھ خواتین کو کچھ رقوم دینے لگے ہیں، تمہارے گاؤں کے لیے کچھ سولم نالی کا بجٹ آیا ہوا ہے، اس کا انتظام کرنے لگے ہیں. تو آپ اپنے بندوں میں سے کچھ انتخاب کر کے ہمیں دیں، تو آپ پھر سب سے زیادہ اچھا انتخاب اپنے گاؤں کے سولم نالی کے لیے، بجلی پانی کے لیے، قبرستان کی جگہ کے لیے، اور اپنی پنچایت کے لیے، اور اپنے دیگر گرانٹوں کو سنبھالنے کے لیے کیسے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں؟ جو چور ہو. کیوں بھائی بولتے ہیں اپنے گاؤں کی گرانٹ کے لیے جب آپ 10 آدمیوں میں منتخب ہو کے جاتے ہیں، جو جھوٹا آدمی ہو اس کا انتخاب کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حکومت والوں کو کہ اس آدمی کو گرانٹ دے دو، یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اور وہ اندر سے چور ہوتا ہے. ہم اپنے گاؤں کے حقوق پہ اس طرح کسی کو ڈاکہ ڈالنے دیتے ہیں؟ نہیں نہ دیتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے گاؤں کے حقوق پر ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں دیتے. اور پھر جب ہماری یہی پالیسی چلتے چلتے آگے بڑھتی ہے، محلے میں ہم اچھے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں، پنچایت میں ہم اچھے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں، مسجد میں ہم اچھے آدمی کو دینا چاہتے ہیں. آپ فیکٹری ورکر ہیں، فیکٹری کے اندر اپنے مینیجر کو، اپنے سپروائزر کو، اپنے ایڈمن صاحب کو آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر پولیس میں کوئی مسئلہ ہو، اچھا ایماندار ایس ایچ او دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو واقعہ میں کوئی مسئلہ ہو،
اچھا گفتگو کرنے والا نمازی افسر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی ہے اور بات آگے بڑھ کر اس حد تک چلی جاتی ہے آپ کے ملک کا فیصلہ ہونے لگتا ہے، تو پھر آپ مسجد میں اچھا آدمی، پنچایت میں اچھا آدمی، تھانے میں ایماندار افسر چاہیے ہوتا ہے، فوج میں کرنل جنرل اچھا نمازی چاہیے ہوتا ہے، اور پٹوار خانے میں اچھا پٹواری چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب ملک کے فیصلے کی باری آتی ہے، جب 20 آدمیوں کا مسئلہ تھا، اچھے آدمی کا انتخاب کیا، لیکن جب 20 کروڑ کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر سب سے بڑے چور کا انتخاب ہم کیوں کرتے ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے نہیں ہے بھائی؟ تو یہ ہم ادھر اور ادھر والا جو معاملہ ہے، یہ ہم منافقت سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ یہ کھلی منافقت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اور آپ اس جرم میں ہم برابر کے شریک۔ میرے محترم دوستو، جس طرح مدرسہ چلانا عبادت ہے، جس طرح تبلیغی جماعت پر نکل کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا عبادت ہے اور نیکی ہے، فضائل اعمال کو ان کی تعلیم کرنا عبادت ہے اور نیکی ہے، جس طرح جہاد کے میدان میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا جہاد اور نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اسی طرح اپنے حقوق کی جنگ لڑنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جس طرح نماز پڑھنا عبادت، جہاد کرنا عبادت، تبلیغ اور مدارس کا کام کرنا عبادت، فضائل اور قرآن کی تعلیم دینا عبادت، بخاری اور مشکات کی تعلیم دینا عبادت، اسی طرح سیاست کے میدان میں ان دوغلے لوگوں کے گردنوں سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ کے اپنے لوگوں کے حقوق انہیں واپس دلانا بھی اسی طرح عبادت ہے۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ سے کہیں ذرا بے شک، حقوق کی جنگ ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ میں نے سیاست کا اعلان کر دیا اور بس 2-4 نوجوان میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے، میں حلقے کی تقدیر بدل دوں گا۔ ایسے نہیں بدلی جاتی ہوں حلقے کی تقدیر۔ میرے یہ نوجوان بھائی، یہ بزرگ، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اس کو عبادت سمجھے گی، میدان میں آئے گی اور یہ کہے گی کہ آج سے قبل 70 اور 75 سالوں میں ہم نے وردی والوں کو بھی دیکھا اور طرح طرح کے رنگ لباس والوں کو بھی دیکھا، طرح طرح کے روٹی کپڑے مکان کے ناروں کو بھی دیکھا، اللہ کی قسم سوائے اپنے ملک کے اجاڑے کے ہم نے کچھ نہیں پایا، اور اب اس دفعہ ہم علماء کو دیکھیں گے، نبی کے وارثوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آواز اٹھے گی، اللہ کی قسم انقلاب بھی آئے گا، ہلکی کی تقدیر بھی بدلے گی، ہلکے میں تبدیلی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ہم چھوٹی سی امامت کے لیے نبی کے وارث کو آگے کرتے ہیں، امامت صغرا کے لیے نبی کے وارث کو آگے کرتے ہیں، چھوٹے سے مصلی کے لیے، چھوٹا سا امام بننے کے لیے، چھوٹے سی تقریر کے لیے امام کو آگے کرتے ہیں، قرآن کے حافظ کو آگے کرتے ہیں، نبی کے وارث کو آگے کرتے ہیں، لیکن بڑی امامت کے لیے نبی کے دشمن کو آگے کرتے ہیں۔ یہ کھلی منافقت ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اور آپ کو عرض کروں، آپ کے حقوق کی جنگ جس طرح علماء لڑ سکتے اور کوئی نہیں لڑ سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جس کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا وہ سود سے بچے گا، جس کے دل میں جھوٹ کی برائی ہوگی وہ جھوٹ سے بچے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ زنا سے بچے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ظلم اور ناانصافی سے بچے گا۔ آج جو دنیا دار لوگ ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں اس وقت، ان کے دل میں اللہ کا خوف تو دور کی بات، وہ اتنے ظالم اور جابر بن گئے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں تو ہاتھ سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، میری زمین پر اکڑ کر مت چل، نہ تو بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، نہ تیری چال چلن سے زمین پھٹ سکتی ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی فمن نازعنی خصمتہ، فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ میرے محترم دوستو، یہ متکبرین کی جماعت ہے، یہ اللہ کے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جنگ کرنے والوں کی جماعت ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ جو علماء کی جنگ ہے، حلقے کی جنگ ہے، جس طرح آپ کے عقیدے کی جنگ مولوی لڑ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر پورا اتر رہا ہے،
اس کو ملے کچھ نہ ملے، جس نے خیر ڈال دی اس کا بھی بھلا، اور جس نے خیر نہ ڈالی اس کا بھی بھلا کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور مصلی کو بھی سنبھالتا ہے، امامت کو بھی سنبھالتا ہے، اذان کو بھی سنبھالتا ہے، تیرے کلمے کو بھی سنبھالتا ہے، تیرے عقیدے کو سنبھالتا ہے، تیرے رخ کو بھی صحیح کرتا ہے، تیرے قبلہ و کعبہ کا بھی خیال رکھتا ہے، تیرے فلسطینی بھائیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تیرے سیلاب میں ڈوبنے والوں کے لیے بھی چندہ کرتا ہے۔ یہ آدمی تیرا ہمدرد جتنا ہو سکتا ہے کوئی اور اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ ہم نے الحمدللہ یہ میدان سنبھالا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم یہ میدان سر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ تاریخ رقم کریں گے کہ آپ کا ایک نوجوان بھائی آپ کی جنگ لڑتے لڑتے اللہ کے فضل و کرم سے اعلان کر گیا، اور آپ گواہی دیں گے کہ ہماری حقوق کی جنگ اگر کسی نے لڑی ہے تو ہمارے اس بیٹے نے لڑی ہے یا ہمارے اس بھائی نے لڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے حقوق کی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں، مت کھانے دیجیے اپنا حق کسی اور کو، مت چلیے ان گاڑیوں کے پیچھے، مت چلیے ان 2-4 ٹکوں کے پیچھے۔ اس گاؤں کے حقوق کھانے والوں کا احتساب کیجیے، اس شہر کے حقوق کھانے والوں کا احتساب کیجیے، اس ملک کو لوٹ کر لے جانے والوں کا احتساب کیجیے۔ اس دفعہ ان کو بتائیے کہ چودھری صاحب، ممبر صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب، آپ کو ہم نے بڑا احترام دیا لیکن آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اس بار اگر ہم احترام دیں گے تو نبی کے غلاموں کو دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دفعہ ہم میدان میں ہیں، کیوں بھائی آپ ہمارا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اس دفعہ آپ کی آواز نبی کے غلاموں کے لیے اٹھے گی نا انشاءاللہ؟ نبی کے غلاموں کا ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔